بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ KSA Info 2030 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چلتے ہیں آج کی اردو نیوز کی خاص خبروں کی جانب۔ سعودی مارکیٹ کے لیے تربیت یافتہ افرادی قوت لانے کا منصوبہ۔ بجلی کا بل ادا نہ کرنے پر کنیکشن کب کٹے گا؟ 3 دہشت گرد کو سزائے موت، 6 کو قید۔ امریکہ سے آنے والا پارسل کھولنا مہنگا پڑ گیا۔ مدینہ میں ترقیاتی منصوبوں کی آگاہی کے لیے ای پلیٹ فارم۔ کورونا کے نئے مریض 900 سے کم، 32 اموات۔ اقامے کی مدت باقی ہے مگر خروج نہائی نہیں لگ رہا۔ سعودی مارکیٹ کے لیے تربیت یافتہ افرادی قوت لانے کا منصوبہ۔ سعودی عرب میں تربیت یافتہ افرادی قوت کی درآمد کے حوالے سے وزارت انسانی وسائل و سماجی بہبود آبادی کی جانب سے جامع حکمت عملی مرتب کی جا رہی ہے۔ سعودی اخبار الوطن نے وزارت انسانی وسائل کے حوالے سے بتایا کہ مملکت میں افرادی قوت کی درآمد کے لیے ٹھوس اور جامع منصوبے پر عمل کرنے کے لیے تربیت یافتہ افرادی قوت کی فراہمی کے لیے معاہدے پر غور کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ مملکت میں بیرون ملک سے مختلف شعبوں کے لیے درکار ماہر اور تربیت یافتہ افرادی قوت درآمد کرنے سے مقامی مارکیٹ میں بہتری آئے گی، تاہم اس سے سعودائزیشن کا منصوبہ متاثر نہیں ہوگا۔ تربیت یافتہ افرادی قوت کی فراہمی ایسے اداروں کی جانب سے کی جائے گی جو اپنے شعبے میں ماہر کارکنوں کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے تاکہ ماہر افراد مقامی مارکیٹ کی ضرورت کو پورا کر سکیں۔ وزارت انسانی وسائل میں فنی اور ماہر افرادی قوت کے شعبے کے ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ وزارت افرادی قوت کی درآمد کے لیے جامع منصوبہ بندی کر رہی ہے، جس کے تحت فنی ماہرین جو اپنے شعبوں میں اعلیٰ تربیت یافتہ ہوں ان کو ہی درآمد کیا جائے گا۔ وزارت کا منصوبہ ہے کہ مملکت میں اقاموں اور ویزوں کے لیے عامل، مزدور اور عاملہ کا پیشہ مستقل بنیادوں پر ختم کر دیا جائے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکی کارکنوں کو ان کے پیشے کے مطابق ویزے جاری کیے جاتے ہیں۔ ہر پیشے کی اپنی کیٹیگری ہوتی ہے جس کے مطابق ان کی تعلیمی اور فنی صلاحیت کی جانچ کی جاتی ہے، جبکہ لیبر کے ویزے اور اقامے کے لیے کسی قسم کی فنی جانچ کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ اس لیے اب ہر فیلڈ کے لیے تربیت یافتہ کارکنوں کو لانے کا منصوبہ مرتب کیا جا رہا ہے۔ بجلی کا بل ادا نہ کرنے پر کنیکشن کب کٹے گا؟ سعودی بجلی کمپنی نے اس امر کی وضاحت کی ہے کہ کب اور کتنی رقم کا بل ادا نہ کرنے پر صارف کا بجلی کنیکشن کاٹا جا سکتا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق ایک شہری نے بجلی کمپنی سے استفسار کیا تھا کہ اگر صارف کا بل 1000 ریال سے زیادہ ہو جائے یا مسلسل 3 ماہ تک بجلی بل ادا نہ کیا جائے تو ایسی صورت میں بجلی کا کنیکشن کاٹ دیا جاتا۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ بجلی کمپنی نے وضاحتی بیان میں مشورہ دیا کہ اگر کسی کا بجلی کا بل 1000 ریال سے زیادہ ہو جائے تو کنیکشن کٹنے کی کارروائی سے بچنے کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ 50% بل ادا کر دے۔ باقی ماندہ بل آنے والے بل کے ساتھ ملا کر ادا کر دیا جائے یا درخواست دے کر کمپنی سے بجلی بل کی قسطیں کروائی جائیں۔ اس لیے صارف کو بجلی کمپنی کے دفتر آنے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ یہ کام آن لائن ہو سکتا ہے۔ کمپنی کی ایپ سے رابطہ کر کے بجلی بل قسطوں میں ادا کرنے کی سہولت حاصل کی جا سکتی ہے۔ بیان میں بجلی کمپنی نے مزید کہا کہ اگر کسی صارف نے مسلسل 3 ماہ تک بل ادا نہ کیا، اس کا بجلی کا بل 1000 ریال سے زیادہ ہو گیا تو ایسی صورت میں اس کا کنیکشن کاٹ دیا جائے گا۔ 3 دہشت گردوں کو سزائے موت، 6 کو قید۔ سعودی عرب میں ریاض فوجداری کی عدالت نے جدہ میں الحرازات
गेस्ट हाउस दहशत गर्दों गिरोह के 3 अफराद को मौत और 6 को कैद की सजा सुनाई है। ये इब्तदाई फैसला है, इसके खिलाफ अपील की जा सकती है। सबक वेबसाइट के मुताबिक 3 सऊदी शहरियों को जो ग्रुप में शामिल थे मौत की सजा सुनाई गई, जबकि एक सऊदी को 25 बरस, दूसरे को 25 बरस, तीसरे को 13, चौथे को 15 और 5वें को 5 बरस कैद की सजा सुनाई गई है। ये सब सऊदी हैं। एक अरब शहरी को 16 बरस की सजा सुनाई गई। सजा काटने के बाद उसे मुमलकत से बेदखली का हुक्म भी दिया गया है। वज़ारत दाखिला का कहना है कि 5 जुलाई 2016 को मस्जिद नबवी के बाहर दहशतगर्दाना हमला करने वाले गिरोह से ताल्लुक साबित हो गया है। याद रहे कि 5 जुलाई 2016 को एक खुदकुश हमला आवर ने उस वक्त खुद को धमाका करके हलाक कर लिया था, जब सिक्योरिटी एहलकारों ने इसे मस्जिद नबवी में घुसने से रोका था। खुदकुश हमले में 4 सिक्योरिटी एहलकार हलाक और 5 जख्मी हुए थे। खुदकुश हमला आवर को धमाका खेज बेल्ट इस गिरोह ने फराहम की थी। तहकीकात से साबित हुआ कि अल हराजात दहशतगर्द गिरोह जद्दा के डॉक्टर सुलेमान फकिया अस्पताल की पार्किंग में दहशतगर्दाना हमला में भी मुलव्वस था। इस गिरोह ने इस खुदकुश हमला आवर को धमाका खेज बेल्ट फराहम की थी, जिसने पकड़े जाने के डर से सिक्योरिटी एहलकारों को देखकर खुदकुश धमाका किया था। अल अरबिया नेट के मुताबिक फौजदारी अदालत ने फैसले में कहा है कि दहशतगर्द दाइश तंजीम के हामी हैं। उन्होंने जद्दा में सिक्योरिटी एहलकारों के कत्ल और सिक्योरिटी फोर्स के दफातर पर हमलों का मंसूबा बंदी की थी। तहकीकात, साइड फैक्ट मायना जात और अल हराजात में गिरोह के अड्डे से हासिल रिकॉर्ड से साबित हो गया कि दहशतगर्दों ने अपने एक साथी को उस वक्त कत्ल कर दिया था जब उन्हें इस पर शुबा हुआ था कि वो खुद को पुलिस के हवाले करने जा रहा है। दाइश के कायदीन ने इन्हें हुक्म दिया था कि मशकूक साथी को हलाक कर दिया जाए और साइलेंसर वाले पिस्तौल से फायरिंग की जाए। दहशतगर्दों ने अल हराजात मोहल्ले में वाक़या पुराने तर्ज के मकान में जो उनका था मशकूक साथी के साथ झगड़े का बहाना किया और उसे कत्ल कर दिया। लाश मकान में पड़ी रही। बाद अज़ां उसे कालीन में लपेट कर अल हराजात गेस्ट हाउस मुंतकिल करके घड़े में डालकर घड़ा भर दिया। सऊदी वज़ारत दाखिला ने ऐलान किया है कि जद्दा में अल हराजात दहशत गिरोह में शामिल अफराद से पूछगिछ जारी है। ये वो गिरोह है जिसने मस्जिद नबवी पर हमला किया था। ये 46 अफराद पर मुश्तमिल है। इनमें से 32 सऊदी और 14 गैर मुल्की हैं। गैर मुल्कियों का ताल्लुक पाकिस्तान, यमन, अफगानिस्तान, मसर, उर्दन और सूडान से है। इनसे मजीद मालूमात हासिल करने के लिए पूछगिछ की जा रही है। अमेरिका से आने वाला पार्सल खोलना महंगा पड़ गया। सऊदी अरब में अमेरिका से आने वाला पार्सल खोलना सऊदी लड़की को महंगा पड़ गया। पार्सल में मौजूद बिच्छू ने गले और बाजू पर डंग मारी, जिससे सऊदी लड़की खौफजदा हो गई। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी सहाफ़ी मोहम्मद अल हैदब ने बताया कि लड़की अपने बेडरूम में थी कि अचानक रोने और चिल्लाने लगी। पता चला कि अमेरिका से जो पार्सल आया था उसमें एक छोटा बिच्छू भी इनके घर पहुंच गया। सऊदी सहाफ़ी ने मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से कहा है कि वो पार्सल वसूल करते और खोलते वक्त एहतियात से काम लें, खास तौर पर ऐसे पार्सल जिनमें सुराख बने हुए हों। ये खतरे से खाली नहीं होते। कभी कभार बंदरगाह या एयरपोर्ट पर पार्सल की मुंतकिली के वक्त उनमें बिच्छू, सांप या कोई जहरीला जानवर घुस जाता है। पार्सल अंदरूनी मुल्क से आए या बैरून मुल्क से, हर सूरत में एहतियात बरती जाए। ये मशवरा भी दिया गया कि पार्सल कभी कमरे में ना खोला जाए, बल्कि खोलने से कबल 1 घंटा उसे धूप में रखा जाए। अलबत्ता खाने पीने की अशिया वाले पार्सल धूप में ना रखे जाएं। पार्सल रोशन जगह पर खोला जाए। अगर खुदा न खास्ता इससे कोई बिच्छू या सांप निकले तो उसे फौरी तौर पर छुटकारा हासिल कर लिया जाए। मदीना में तरक्याती मनसूबों की आगाही के लिए ई प्लेटफॉर्म। गवर्नर मदीना मुनव्वरा शहजादा फैसल बिन सलमान ने शहरियों को तरक्याती मनसूबों से आगाही करने के लिए ई प्लेटफॉर्म का आगाज किया है। अरब न्यूज के मुताबिक
مدینہ منورہ میں جاری ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت کے بارے میں شہریوں کے لیے اس خدمت کا آغاز گزشتہ روز سینیچر سے کیا گیا ہے۔ مدینہ پروجیکٹس کے نام سے تیار کیے گئے مدینہ علاقائی ترقیاتی اتھارٹی کے اس منصوبے کی تمام تفصیلات اب الیکٹرانک پلیٹ فارم کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ یہاں جاری منصوبوں کو انفراسٹرکچر اور ڈیجیٹل جیسے مختلف حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ شہزادہ فیصل بن سلمان نے تمام صنعتی سرگرمیوں، گوداموں اور گاڑیاں مرمت کرنے کی شاپس کو شہری علاقے سے باہر ان کاموں کے لیے مخصوص علاقوں میں عرصہ 2 سال کے اندر منتقل کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ گورنر مدینہ نے میونسپل حکام کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا اور انہیں عوام تک پہنچائی جانے والی خدمات تک رسائی کو آسان بنانے کی ہدایت کی۔ اس موقع پر مدینہ منورہ کے ہر محلے میں تعلیمی اداروں کے لیے جگہیں مختص کرنے کے منصوبے کے بارے میں بتایا گیا۔ کورونا کے نئے مریض 900 سے کم 32 اموات۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس کے نئے کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ 900 سے بھی کم نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق اتوار 6 ستمبر کو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 895 نئے کیسز سامنے آئے۔ اس طرح متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,20,827 ہو گئی۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 756 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ اب تک 2,96,598 افراد اس مرض سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے 32 افراد ہلاک ہوئے۔ اموات کی مجموعی تعداد 4,061 ہو چکی ہے۔ مملکت میں اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد 20,148 ہے، جن میں سے 1,457 مریض انتہائی نگہداشت یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف شہروں میں کرونا وائرس کے نئے کیسز کی سب سے زیادہ تعداد مکہ مکرمہ میں رہی، جہاں 74 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ جدہ میں 60، الحفوف 55، دمام 50، مدینہ منورہ 45، جمبو 40، ریاض 39، المبرز 27، جازان 23، تبوک 22، ابو عریش 16، زہران 13، حفر الباطن 11، ابہا 10، نجران 10، البہا 9 اور بقیق میں 9 کیسز کا پتہ چلا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 25 شہروں میں مریضوں کی تعداد 1، 16 شہروں میں 2 اور 10 شہروں میں 3، جبکہ 9 شہروں میں 4 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ سعودی عرب میں متعدی امراض سے بچاؤ اور وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حفاظتی اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ وزارت صحت کا ترجمان نے کہا ہے کہ پچھلے 3 ماہ سے کورونا کے کیسز میں مسلسل کمی آ رہی ہے، جبکہ پچھلے 10 دنوں میں کورونا کے نئے کیسز کی تعداد 1,000 سے کم رہی ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ کورونا کے کیسز میں کمی کے حوالے سے اب تک تمام اشارے امید افزا ہیں۔ اقامے کی مدت باقی ہے مگر خروج نہائی نہیں لگ رہا۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات بتدریج معمول پر آ رہے ہیں، تاہم بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کے حوالے سے اب تک کوئی سرکاری اعلان نہیں کیا گیا۔ ایویشن ذرائع کا کہنا ہے کہ جیسے ہی حکام کی جانب سے اس بارے میں احکامات جاری ہوں گے مطلع کر دیا جائے گا۔ قارئین نے اپنی مشکلات اور مسائل کے حوالے سے مزید سوالات بھیجے ہیں۔ اعجاز نواب کا سوال ہے کہ میں اپنی والدہ کا خروج نہائی لگانا چاہتا ہوں مگر ابشر پر لکھا آ رہا ہے رقم کافی نہیں، حالانکہ ابھی اقامہ ختم ہونے میں 6 دن باقی ہیں۔ والدہ کا اقامہ 22 شوال کو ختم ہونا تھا مگر حکومت کی جانب سے دی گئی رعایت کے تحت 3 ماہ کی توسیع کے بعد اب 22 محرم کو ختم ہوگا۔ اس کے باوجود خروج نہائی نہیں لگ رہا، کیا کروں؟ جواب: اکثر لوگ ایک اہم نقطہ یاد نہیں رکھتے جس کی وجہ سے مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یاد رہے، حکومت سعودی عرب کی جانب سے تارکین کے اقامہ اور خروج عہدہ کی مدت میں مفت توسیع 3 ماہ کے لیے کی گئی تھی۔ یہاں اس امر کا خیال رکھیں کہ اقامے کی مدت میں توسیع سے مراد اقامہ کی سالانہ فیس جو حکومت کی جانب سے 3 ماہ کے لیے ادا کی گئی ہے،
جہاں تک آپ کا کیس ہے اس میں آپ پر فیملی ڈیپینڈنٹ فیس یعنی رسوم المرافقین لاگو ہوتی ہے، جو اس سال 400 ریال ماہانہ کے حساب سے وصول کی جائے گی۔ آپ کی والدہ کا اقامہ 3 کی مدت میں جو مفت توسیع ہوئی ہے اس سے مرافقین کا فیس کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے آپ وہ 3 ماہ کی فیس ادا کریں، اس کے بعد خروج نہائی لگائیں، کیونکہ جب تک آپ مرافقین یعنی ڈیپینڈنٹ کی فیس ادا نہیں کرتے والدہ کے خروج نہائی کی کارروائی کا دوسرا مرحلہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ مزید تاخیر کرتے ہیں تو اس صورت میں اقامہ ایکسپائر ہونے کی صورت میں جرمانہ بھی عائد ہو جائے گا۔ اکرم علی پوچھتے ہیں کہ کرفیو کے خلاف ورزی کا جرمانہ لگا ہے، اب اقامہ تجدید کا وقت آیا ہے، کیا کرنا پڑے گا؟ جواب: سعودی عرب میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کے تحت مملکت میں تمام شہروں میں کرفیو نافذ کیا گیا تھا، جس پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے 10,000 ریال جرمانہ کی سزا کا اعلان کیا گیا تھا۔ سزا کا مقصد لوگوں کو قانون پر عمل درآمد کرانا تھا تاکہ لوگ کرفیو کی پابندی کریں۔ آپ کا کہنا ہے کہ کرفیو کے خلاف ورزی کا جرمانہ ہوا تھا، اس حوالے سے وزارت داخلہ کی جانب سے چالان پر اپیل اور اعتراض دائر کرنے کے طریقے کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ ابشر اکاؤنٹ پر حکومت کی جانب سے کرفیو خلاف ورزی پر اپیل دائر کرنے کا خصوصی آپشن ہے۔ قانون کے مطابق خلاف ورزی ریکارڈ ہونے کے 30 دن کے اندر اندر اپیل دائر کرنا ہوتی ہے، جس پر متعلقہ کمیٹی اس امر کا فیصلہ کرتی تھی۔ جہاں تک آپ کا کیس ہے وہ کافی پرانا ہو چکا ہے، تاہم اقامہ کی تجدید کے لیے لازمی ہے کہ آپ کے ریکارڈ میں کسی قسم کی خلاف ورزی یا جرمانے نہ ہوں۔ اس صورت میں جب تک جرمانہ ادا نہیں کیا جاتا اقامہ تجدید نہیں ہو سکتا۔ عمر دراز نے سوال کیا ہے کہ اقامہ ایکسپائر ہونے پر پاکستان کس طرح جا سکتے ہیں؟ جواب: خروج نہائی کے لیے کارآمد اقامہ ہونا ضروری ہے۔ جب تک اقامہ تجدید نہیں کیا جاتا خروج نہائی نہیں لگایا جا سکتا۔ اقامہ تجدید کرانے کے بعد ہی خروج نہائی لگانا ممکن ہے۔ اگر کفیل اقامہ تجدید نہیں کرتا اس صورت میں لیبر کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ لیبر کورٹ سے رجوع کرنے سے قبل پاکستانی سفارتخانے یا کونسلر سے ترجمان کی سہولت حاصل کریں اور ان کے ذریعے ہی درخواست جمع کرائیں۔ حکومت پاکستان کی جانب سے ہم وطنوں کی مدد کے لیے سفارتخانوں اور کونسلیٹ میں ویلفیئر کا شعبہ قائم ہے۔